بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج ایک دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری کی، اور اس کا جواب دیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما رانا ثناء اللہ نے. اور بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے اپنے راستے جدا کر لیے، اور جو گزشتہ روز کا اجلاس تھا جس کے اندر شو کاز نوٹس شاہد خان عباسی صاحب جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھجوایا اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو، کل کے سی ای سی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وہ پھاڑ کر پھینک دیا. تو اس طریقے سے اب کیا مستقبل ہے پی ڈی ایم کا، کیا ہوگا، اس پر کریں گے بات. اور ایک اور اہم ایشو کہ گزشتہ دنوں روس کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر پیوٹن کی طرف سے انہوں نے پاکستان کو اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا، اور جو پریس رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلینک چیک دے دیا گیا ہے. اور یہ ہوا کیوں؟ امریکہ اور بھارت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی قربت کی وجہ سے پاکستان اس مواقع سے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ بھی آج کا ہمارا موضوع ہے. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے کرونا کی تباہ کاریوں کی، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے حکومت کی حکمت عملی آخر ہے کیا، اس پر ہوگی بات. لیکن شروع کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب بالآخر پیپلز پارٹی نے راہیں جدا کر ہی لی ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اور تاک تاک کے نشانے لگائے ہیں مسلم لیگ نون کو، ذرا ان کا ایک انداز سن لیتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں. Those who wish to resign should do so. جنہوں نے استعفیٰ دینا ہے پارلیمان سے دے دو. No one should try and impose their will or their dictation on any other political party. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. سیاست عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اتحاد کی سیاست بھی عزت اور برابری کے ساتھ کیا جاتا ہے. The Pakistan People's Party Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. یہ جو اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کا سیاست ہے جو شروع کیا گیا ہے، جو ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، ہم اس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست کا مزاحمت کرتے ہیں. میں نے اپنا پارٹی کو ریکویسٹ نہیں کیا کہ میرا والدہ کی قتل کیس میں جو وکیل کنوکٹڈ آفیسران کا وکالت کرتا ہے، نہیں جی، میں نے ان کا ووٹ نہیں دیا، اور نہ میں نے ان کو اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن قبول کیا. اگر آپ بلاول بھٹو زرداری کا اتحادی ہو تو آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل کیس میں جو انوالوڈ لائر ہے آپ اس کو سینیٹر بھی بنائیں گے؟ آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا ایسے کیسے آیا؟ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میں قتل کیس پہ جو مارچ 8 کی پیشی پہ یہ وکلا تھا، ماں کی قتل کیس میں جو وکیل آپ کے مخالفت کرتا ہے، آپ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بناتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروپوزیشن بیونڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی پرووکیٹو سٹیپس میں دیکھے جاتے ہیں جس سے اپوزیشن کا اپوزیشن کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی. جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جس قسم کی باتیں اور جس قسم کے الزام انہوں نے عائد کیے، اس کا جواب دیا رانا ثناء اللہ خان صاحب نے. ان کی بھی گفتگو سنتے ہیں. سنائیں جی ذرا. کے اگینسٹ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہو گئے. یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن آپ منتخب ہوں اور حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے منتخب ہوں،
یہ بے اصولی ہے, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. نوٹس پھاڑنے شروع کر دیے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑنا شروع کر دیا. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن پر حکومتی اتحاد کے ساتھ ساز باز کر کے قبضہ کیا ہے. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ شو کاز نوٹس جاری ہونا واپس ہونا چاہیے, تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی واپس ہونا چاہیے. 30 ووٹ ان کے پاس ہیں, 27 ہمارے پاس ہیں, یہ 57 ہو گئے. تو پھر آئیں صبح جو ہے وہ سجنانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لاتے ہیں اور سجنانی صاحب کو ڈی سیٹ کر کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی دوبارہ چیئرمین منتخب کرواتے ہیں, اور یہ جھگڑا ہی نہیں رہے گا. بڑی اچھی انہوں نے پیشکش کی ہے, اور ہم یہ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہہ چکے ہیں کہ اگر اکثریت پاس ہے اپوزیشن کے تو سنجرانی صاحب کے خلاف عدم اعتماد پیش کر دیں. مولانا صاحب کے اپنے چوزے بھاگ جائیں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں, جس کے بھی بھاگیں گے, لیکن وہ تو بڑی اچھی بات کی کہ اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی سیاست ہو رہی ہے. عمران خان صاحب سکون میں ہے, کیا واقعی سکون میں ہے عمران خان صاحب؟ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس سارے اتحاد میں 11 جو پی ڈی ایم کے اتحاد میں واحد پیپلز پارٹی ہے جس کے پاس ایک صوبہ ہے. صوبہ ہے, حکومت ہے. اگر کسی اور کے پاس بھی ایک صوبہ ہوتا تو اس کا ریتل بیتل مختلف ہوتا. جس زمانے میں مولانا فضل الرحمان لیڈر آف دا اپوزیشن تھا, ایم ایم اے کے پاس ایک صوبہ تھا. آپ کو پتا ہے ایم ایم اے جس قسم کی اپوزیشن کرتی تھی, ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا تھی, کیسی فرینڈلی اپوزیشن, فرینڈلی اپوزیشن تھی نا. یہی سو پیپل پارٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ پیپل پارٹی کوئی بندہ بھی الیکشن پاکستان کا دنیا پوری کے اندر الیکشن بنیادی طور پر کوئی آئیڈیالوجیکل اب گیم ختم ہو چکی بھی ہے. الیکشن بنیادی طور پر پاور گریبنگ ہے, اور پاور گریبر میں یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ کے پاس جو موجود پاور ہے وہ بھی چھوڑ دو, اور اس امید پہ چھوڑ دو کہ کل کو کچھ آپ پاور ملے گی تو نہیں ملے گی. اصل میں پیپل پارٹی نے جو بیسیکلی ترپ کا پتہ چلایا تھا وہ ان لوگوں کے اس میں حلق سے نیچے اتنی اتر سکا. پیپل پارٹی نے کہا تھا کہ آئیں ہم پارلیمنٹری لیول کے اوپر اس کو گیم کو چلتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو لانچ کیا, اور یوسف رضا گیلانی کو لانچ کرنے کے بعد وہاں سے جیت گئے. اس یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے جیتنے کا اثر ہے کہ آج ترین صاحب جو ہیں وہ کیس بھگت رہے ہیں, کیونکہ وہ بنیادی طور پر وہ خبریں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ ترین صاحب انکار بھی کرتے ہیں کہ میرا جہاز جو ہے مختوم احمد عالم نہیں لے کے گیا تھا, وہ یہ تب ہوتا ہے, لیکن غصہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ شاید ہمارے جو ووٹ جو ہیں وہ اس طرح. اور وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے تھے کہ 25 ووٹ تھے, ہمیں کم ملے ہیں, زیادہ ہم نے زیادہ توڑے ہوئے تھے, یہ بہت کم ہوا. ایک تو وہ, اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا تھا اب دیکھو ہم نے جیت کے دکھا دیا, اب لیٹس ٹرائی پنجاب. پنجاب کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو تنویر چودھری صاحب نے رانا تنویر نے کہا تھا کہ جب اگر بزدار اس صوبے کے اندر 2 سال اور رہا تو پھر نون لیگ کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بالکل صحیح. اور یہ عمران خان صاحب کی دماغ میں بالکل نہیں آئے گی, کبھی بھی نہیں آئے گی, آخر وقت تک نہیں آئے گی جب تک ان کو نقصان نہ ہو جائے. تو ہوا یہ ہے کہ بزدار صاحب کے اس میں انہوں نے موومنٹ شروع کی, اس پہ نون لیگ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی. دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا اپنا جو ونڈیٹا ہے چودھری برادران کے ساتھ, وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کی جگہ چودھری برادران جو ہے وہ آگے آئیں. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی وہ توڑ کے بھی آ جائے تب بھی آپ اس کو نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی, ڈیفیکشن کی لٹکتی رہے گی. عمران خان وہاں بھیج دیں تو وہ بھی ہو جائے گا سارا. اس یہی وجہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی. اب راوی چین لکھتا ہے لیکن راوی چین نہیں لکھتا. 2 چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے لیکن اب بڑے بنتے جا رہے ہیں. ایک ایشو تھا جہانگیر ترین کا, وہ کہیں نہ کہیں بڑا بنتا جا رہا ہے اور بڑا بنتا چلا جائے گا. لیکن جہانگیر ترین صاحب نے کوئی ڈائریکٹ ابھی کوئی عمران خان صاحب کے خلاف یا ایسا کوئی پریشر گروپ بنایا ضرور ہے انہوں نے, لیکن کوئی علیحدگی کی کوئی اس قسم کی کوئی دھمکی نہیں. آپ نے کانسٹیٹیوشن کی ایک دفعہ نہیں غور سے دیکھی. ایک ہوتا ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنا, وہ تو کوئی پارٹی لے کے آئے گی. ایک آٹومیٹک عدم اعتماد ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم اگر نیشنل اسمبلی سے اپنا بل پاس نہ کروا سکے بجٹ کا, جسے ڈیمانڈ آف گرانٹس کہتے ہیں, صحیح ہے, تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے, وچ مینس the government is finished. تو اگر آپ صرف جتنے لوگ وہ لے کے گئے ہیں ہائی کورٹ میں, اس دن وہ غیر حاضر کر کے پیشی میں چلے جائیں وہاں پر, اور اپوزیشن اپنے پورے بندے وہاں پورے کر دے اور بل پاس نہ ہو, تو عمران خان صاحب خود چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی تلوار ہے.
لیکن اور یہ کوشش 2 بھی تو یا ہو رہی 3 ہے۔ جون کو صلح کی کوشش بھی تو ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ترین صاحب سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو صلح نہیں ہونے دیتے، اور یہی ایلیمنٹس جو ہیں وہ باقی جگہ بھی کار فرما ہیں۔ عمران خان صاحب کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ چیزیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں عمران صاحب، ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ وہ بینگن کہ ایک دن بادشاہ نے بینگن کھایا اور اس نے کہا کہ بینگن بہت اچھی چیز ہے، سب نے کہا سر اس سے اچھا تو پہلی کوئی، یہ تو کیا بات ہے، یہ جو ذائقے والا اور کیڑا پھل ہے، وہ جنہوں نے کہا۔ اگلے دن پھر دوبارہ جب بینگن پکا تو اس کو اچھا نہیں پکا تو بادشاہ نے اس کی بد تعریف ہے، اس نے کہا یہ تو فضول ترین چیز۔ تو اس سے پوچھا کہ آپ تو کل یہ کہہ رہے تھے، اس نے کہا ہم آپ کے غلام ہیں، ہم بینگن کے غلام تو نہیں ہیں۔ صحیح۔ اب اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے تو فوراً اعظم خان سے لے کے نیچے اسسٹنٹ کمشنر تک کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ نے سر حکم کرنا ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ ہم دیکھیں ریاست کی بڑی رٹ ہوتی ہے، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ریاست کی رٹ ہوتی ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ ریاست کی رٹ ایک خاص سطح پہ ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ ریاست آپ یہی کریں گے نا، آپ 10 بندوں کو گرفتار کر لیا، کسی کو مار دیا، کسی کو یہ کر دیا، چوکوں پہ بندے کھڑے کر دیے، فلاں کر دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریاست کا بزنس ایز سے نہیں چل رہا۔ 10 دن بھی اگر کسی جگہ ہڑتال اس طرح کی رہی پورے ملک کے اندر تب بھی مسئلہ ہو جائے گا کہ ریاست کا بزنس صحیح طرح نہیں چل رہا۔ ریاست قائم رہتی ہے، وجود رہتا ہے، لیکن ریاست فنکشن نہیں کر پاتی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مطلب نجیب اللہ کہا کرتا تھا کہ ریاست جو ہے وہ آخری چیز ہے، میں دیکھو جب تک میں ریزائن نہیں کروں گا کوئی مجھے نکال نہیں سکتا۔ نجیب اللہ بھی رہا، کابل کا محل بھی رہا، کابل کے اندر جہاز بھی اترتے رہے، لیکن نجیب اللہ 1.5 کلومیٹر سے آگے نہیں رہا۔ کندھار میں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، ہلمند میں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، فلاں جگہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اس کا ریٹ جو ہے نا وہ صرف اس تک ہوتی ہے کہ وہ ریاست موجود رہتی ہے، اس کا ڈھانچہ موجود رہتا ہے۔ تو یہ اس کو سکھانا شروع کر، اور اگر وہ نرمی کے لیے گئے تو اس نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کو شاید یہ سکھا دیا ہے گیا ہے کہ اگر آپ نے طاقت استعمال کی، اس وقت اپوزیشن ختم ہے تو اب مثلا تحریک لبیک والا جو مسئلہ ہوا ہے بیسیکلی یہی ہے نا کہ اپوزیشن ختم ہے تو ان کو بھی رگڑ دیں گے۔ اب یہ ایسے ایشو کے اندر سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بھائی مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے رٹ قائم کی ہے، بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کس حد تک اس کو معاملات کو سلجھایا ہے۔ اب یہ ان دونوں کی پارٹیوں کا معاملہ ہے، خدا نہ خواستہ یہ دونوں پارٹیاں کہیں نہ کہیں کوئی سائیڈ لائن لے جاتے ہیں کسی طرح، تو پھر تو آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو میرے کہنے کا اور میری بات کہنے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے لیے اتنا بھی ہرا نہیں ہے۔ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں۔ میں آپ کو بتا دیا کہ 3 جون کو ہوتا ہے، 5 جون کو ہوتا ہے، 7 جون کو ہوتا ہے، 10 جون کو ہوتا ہے، بجٹ پاس ہوتا ہے۔ اگر جتنے بندے اس کے تک کھانے پہ موجود تھے، لیکن اب تک کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو ہر بحران سے نکال کے بڑے طریقے سے آگے آئے ہیں، اور اس کا بھی مقابلہ اگر تو کر یہ رہے ہیں۔ طے ہو جائے ہاں، عمران خان صاحب قدرت طے کر دے اور قدرت کے نمائندے بھی طے کر اب تک تو لکی ہیں، لکی ہے، اب تک تو لکی ہے۔ اصل میں ہما ان کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاں، تو ہما جو ہے نا وہ بڑی چیز ہوتی کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہما اب نہیں ہے۔ کل ایک صاحب اگر کہہ رہے ہما تھے نہیں ہما ہے نہیں تو پھر ہوگا کیا؟ اچھا۔ پھر ہوگا کیا کہ جس دن بجٹ پاس ہونا ہوگا اس دن ترین صاحب کی پیشی ہوگی، اچھا۔ تو یہ سارے ایم این اے اس پیشی کے ساتھ جائیں گے، اچھا، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ کوششیں جو اطلاعات ہیں کہ بڑی فروٹفل ہو رہی ہیں، اور شاید بیٹھ کے کوئی بات عثمان صاحب میرا جہاں تک میں ایک چھوٹی سی بہت محدود سے ایڈمنسٹریشن کا علم رکھنے کو میں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہر ایڈمنسٹریشن کے پیچھے جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے دل کے اندر ایک بڑی شاندار قسم کی خواہش جو ہے وہ ابل رہی ہوتی ہے، اور ابل رہی ہوتی ہے کہ یہ نظام ایسے نہیں چلے گا، اور یہ خواہش میں 1985 سے دیکھتا چلا رہا۔ اچھا، ہر ایک جگہ پہ ہر این ڈی یو کے اس کے اندر کورسز کے اندر ہر وہاں یہ باقاعدہ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ کیسے نظام کو بدلا جا سکتا ہے، یہ نظام کی خرابیاں کیا ہیں، اس ملک کو بہتر کیسے چلایا جا سکتا ہے، جمہوریت اچھی والی کیسے لائی جا سکتے ہیں، اس سارے اور وہ ان کو باقاعدہ اس کے اوپر باقاعدہ مہینوں 22-23 سال کی جدوجہد کا سمر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے آپ اس کو بھی بدلنا چاہتے ہیں؟ نہیں، عمران خان صاحب کے 22-23 سمر ہے اپنی جگہ، لیکن 22-23 سال کی جدوجہد کا سمر کیا ہے کہ آپ سنگل میجارٹی
نہیں لے سکے. کہ آپ نے دو پارٹیوں کو سائیڈ لائن کیا, آپ نے ان کو سوائے لے کے کے آئے. پی کے آپ سنگل جسے کہتے ہیں نا نہیں لے سکے. آپ کو بیساکھی پہ چلنا پڑا. الیکٹیبلز کی بیساکھی اور کی وجہ جہانگیر ترین نے کہتا ہے کہ میں اگر نہ ہوتا, میری بات اگر نہ مانی جاتی, میرا اگر جہاز نہ چلتا, تو یہ اچھا, لیکن یہ ساری سچویشن کے اندر عمران خان کے لیے ون ون سچویشن نہیں ہے. وہ تو قوم کو کہیں گے کہ جناب یہ مافیاز ہیں, جو ان کا بیانیہ ہے یہ انہوں نے مجھے چلنے نہیں دیا, یہ وہ سیاسی بلیک میلر ہے. تو آپ نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو عمران خان کے لیے کیا ہے؟ یہ ون ون سچویشن ہوگی جب اگر ملک انارکی کی طرف نہ گیا, اس انارکی میں سے ایک سسٹم کی تباہی نہ آئی, پھر تو ون ون سچویشن ہے. اور ون ون سچویشن عمران خان کے لیے ابھی موجود ہے. حالات خراب ہوتے ہیں, آج اناؤنس کر دے اور کہ مجھے چلنے نہیں دیا جاتا, مجھے 2/3 میجارٹی دو تاکہ میں کام کر سکوں, تو آج وہ الیکشن بہتر ہو. اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب یہ خود کام نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ لیڈر ہوتا, اگر وہ دیگال کی سطح کا بھی لیڈر ہوتا, تو اب تک ریزائن کر کے جا چکا تھا کہ میں IMF میں نہیں جانا چاہتا ہوں. عثمان صاحب, بڑا لیڈر پتہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا لیڈر پاور ریزرو کرنے میں نہیں جاتا. عمران خان کی ایج سے بڑی ایج میں تھا ڈیگول, جس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے اس کو پتہ ہے کتنے ووٹ ملے تھے؟ اس کو 60% ووٹ ملے تھے. اس نے کہا 40% ابھی بھی میرے خلاف ہے, میں نہیں آتا ہوں, مجھے میکسیمم ووٹ دو, صرف 8-10% میرے خلاف رہیں, تب میں فرانس سے تبدیلی لے کے آؤں گا. وہ آیا, دوبارہ الیکشن, 1 مہینے کے اندر دوبارہ الیکشن ہوئے تھے. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ نے کیا کما لیا؟ نہیں, لیکن آپ دیکھیں نا, جہاں جہاں ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کا نتائج تو بالکل الٹ جا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. خیر پوسٹ کا ضمنی نتائج کے بارے میں ماننا, مجھے کل کوئی بندہ پوچھ رہا تھا, انہوں نے کہا دیکھا جی مہنگائی ہے, یہ ہے, اس کی وجہ سے یہ. میں نے کہا مجھے بتاؤ, 1,05,000 جو ہیں ووٹ, 1-10 ان کو مہنگائی نظر آتی ہے, 93,000 اور 93 کو نظر ہی نہیں آتی. 93 اچھا سمجھتے ہیں. یہ سر ڈیموکریسی کے بڑے چنچل ہیں. ادھر سے فیصلہ دے دیا مہنگائی کے خلاف, او بھائی جو 93,000 بیٹھے وہ کیا ہے؟ اور 43% ووٹ پول ہوا ہے, باقی تو 57% باقی جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ کیا ہے سر؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں متناسب نمائندگی لے آؤ, اس کے تحت انتخابات کراؤ, اور اس پر کوئی نہیں سنتا. چلیں جی ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاکستان اور روس کے تعلقات. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روس کے وزیر خارجہ گزشتہ دنوں پاکستان کے دورے پہ تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بلینک چیک پاکستان کو دیا ہے. صدر پوٹن کا خاص پیغام تھا پاکستان کے لیے, اور جو پیشکش روس نے پاکستان کو کی ہے کتنی امپورٹنٹ ہے اتنے عرصے کے بعد تعلقات کی بحالی, اور خاص طور پر امریکہ بھارت تعلقات جو نئے پروان چڑھے اور مضبوط ہو رہے ہیں, اس کے جواب میں روس کا یہ آفر کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, امریکہ اور روس اور انڈیا اور پاکستان, آپ ان دو چیزوں کو دیکھیں. روس امریکہ کا جو جھگڑا ہے ویسا ہی جھگڑا جو ہے انڈیا اور پاکستان کا ہے, جیسا انڈیا پاکستان کا ویسا ہے. کولڈ وار اس نے بھی لڑی, کولڈ وار کے اندر اچھا ہوا یہ ہے کہ رشیا جو ہے یہ دوستی کا ہاتھ اس نے بڑھایا اس کے ساتھ, نہرو کے ساتھ, اور ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ نہرو کو اندازہ تھا کہ انڈیا کے اندر کمیونسٹ موومنٹ بہت شدت سے چل پڑی ہوئی ہے, اور وہ کمیونزم جو ہے اگر اس طرح رہا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا, اور روس اگر سپورٹ کرتا رہا ہمارے خلاف تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا. آپ خود سوچیں کہ بنگال اور ہریانہ اور یہ سارے لوگ, ساری موومنٹ تو تھی وہیں پر, سارے بڑے بڑے جو ہیں سجاد ظہیر سے لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ سرجیت سنگھ برنالہ سے لے کے جتنے سارے وہیں کے لوگ تھے, اور وہ اتنی بڑی موومنٹ تھی کہ لاکھوں کے حساب سے انگریز نے گرفتار کیے ہوئے تھے لوگ. صحیح, جس کا بھگت سنگھ جس کو جو موومنٹ ہے بیسیکلی بھگت سنگھ کمیونسٹ موومنٹ کا حصہ تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سے لے کے کولڈ وار کے میکسیمم تک جو ہے وہ روس کے ساتھ رہا. اس کے بعد بھی تھوڑا بہت رہا, لیکن پھر روس اس قابل ہی نہیں تھا. وہ تو خود کھانے کے اس کو لالے پڑ گئے تھے. 5 کی 5 ریاستیں, 6 کی 6 ریاستیں اس نے علیحدہ کرتی تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمارا اب ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے اس طرح کا. یہ جو اس طرح کا انکم پاس کرتے ہیں وہ سارا کا سارا کہ چونکہ ان کے پاس اسٹیل ہے تو ان کے پاس گیس کے فیلڈز ہیں, ہم گیس کے فیلڈ اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, قزاقستان, آذربائیجان کو علیحدہ کرتے تھے. 2016 پہلا جسے کہتا ہے واٹر شیڈ ہے پاکستان اور روس کی اس ساری سینیریو میں. 2016 اس لیے کہ امریکہ جو ہے اس نے آہستہ آہستہ ایک راستہ اختیار کیا کنٹینمنٹ آف چائنا کا.
اور اس نے انڈیا کے ساتھ دوستی شروع کی، اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے نیوکلیئر جو ہے پیسفل انرجی کی ڈیل کی کہ آپ بے شک بم رکھیں یا نہ رکھیں، ہمیں پرامن مقاصد کے لیے ہم آپ کو جو ہے یورینیم سیل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ 2016 میں ایک جوائنٹ ایکسرسائز ہوئی روس کی، جس پہ انڈیا سب سے زیادہ آبجیکٹ کیا کہ کیوں کرتے ہو، لیکن انڈیا کی اس نے پرواہ نہیں کی روس نے، اور پاکستان کی ایک روس کے ساتھ جوائنٹ فوجی مشقیں ہوئی جو آج تک جاری ہیں، لیکن لیوک وارم ایٹیچیوڈ تھا، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں روس کو انویسٹمنٹ کرنے کی اجازت مل چکی ہوئی تھی، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ ہماری جو موبائل انڈسٹری ہے اس میں میجر شیئر اب ان کے پاس چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چھوٹی موٹی ڈیلز تھیں جو کہ یہاں چلی آ رہی تھی، جن میں ایک ڈیل جو تھی یہ بھی تقریباً 2018 کے قریب تھی، 2 بلین کی تھی، 2015 سے بلکہ چلی آ رہی تھی، گیس پائپ لائن۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ اس کو چلایا جائے اسٹیل مل کو، کیونکہ کہتے ہیں ہمارا کیونکہ ماڈل ہے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں اور زیادہ افیکٹو چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تقریباً 8 بلین کے قریب پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ تھی، جو ہائیڈرو الیکٹرک پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے ان سے بجلی پیدا کی، یہ ساری چیزیں موجود تھیں جو آگے نہیں بڑھ سکی تھیں۔ اس دفعہ آخری ایفرٹ کے طور پہ روس نے انڈیا کو بھی بھیجا ہے، اس نے اپنے وزیر خارجہ کو لاوروف جو ہے اور پاکستان کو بھی بھیجا ہے۔ انڈیا میں نریندر مودی نے اس کو ملنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اور یہ بہت بڑا ایونٹ تھا رشیا کے لیے کہ وہ لوگ جو کہ روس کے کتے کو بھی استقبال کرتے تھے، وہ لوگ جو ہیں اس کے وزیر خارجہ سے ملنے سے اس کا وزیر اعظم نے انکار کر دیا، اور عمران خان نے اس کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ آڈینس دی ہے، اس کے ساتھ ملاقات، اور اس آڈینس کے بعد وہ نکلتے ہی اس نے اسلام آباد میں یہ فکرہ بولا ہے کہ مجھے پیوٹن نے ایک خالی چیک، بلینک چیک دے کے بھیجا ہے کہ جو دستخط چاہتے ہو تم کر لو، ہم حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس نے اس نئے اتحاد کے بارے میں تبصرہ کیا ہے کہ جو بنیادی طور پر وہ کہتا ہے یہ پاکستان اور چین کے خلاف نہیں، روس کے خلاف بن رہا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے کوائڈ جو ہے یہ جو ہے چار لوگوں کا، جاپان، انڈیا، امریکہ، یہ 4 ملکوں کا اتحاد روس کی سلامتی کے خلاف اس کو چیلنج ہے۔ تو وہ اس کی سب سے بڑی روس کی اخبار میں خبریں ہیں اس کے وزٹ کے بارے میں، رشینز کہتے ہیں کہ روس از اسٹیپنگ انٹو دا وارم وار انسٹیڈ آف دا کولڈ وار، یعنی وہ کہتے ہیں اب کولڈ وار کا زمانہ گزر گیا، اب وارم وار شروع ہو چکی ہے، اب گرم جنگ کا زمانہ آ گیا، اور یہ گرم جنگ جو ہے یہ اس میں یہ علاقہ جو ہے یہ خطہ، اور یہ جو اگر یہ اتحاد ہوتا ہے تو پاکستان کے بہت بینیفٹ کا وہ تو بینیفٹ ہے، ملٹری طور کے اوپر کیا اس کے ثمرات ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے کہا ہم پورا ڈیفنس سسٹم بھی دینے کو پاکستان کو دینے کو، یہ بہت کچھ ملنے والا ہے پاکستان کو اگر پاکستان پوری طریقے سے اس کو کرے ہاتھ تو بڑھاتا اگر ہے، ہم آگے کراتا ہے، ایک اگر ٹانگ ششو امریکہ پانچ میں کا اور ایک شکار ٹانگ ہے روس میں نہ رکھیں تو کہ وہ ادھر بھی یہ بھی اچھے اور وہ بھی برے نہیں، تو یہ پالیسی تو چلیں یہ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کورونا کی تیسری لہر، اس کی تباہ کاریاں اور اس کے مقابلے میں حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید، ہم بات کریں کورونا کی تیسری لہر اور اس کی تباہ کاریاں، اور روز بروز جو ہے ہاسپٹلز کے اندر تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عوام ہے کہ پوری طریقے سے اس کے SOPs پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، وہ بھی یہی رونا رو رہے تھے کہ سوائے ہسپتالوں کے اندر عوام SOPs پر عمل کر رہے ہیں، باہر کہیں پہ کچھ نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ ریسٹورنٹس کے اندر بھی کھانے کھائے جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ساتھ ہی لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے جو اوریا صاحب کہا، ایک خبر چل رہی تھی کہ جی پنجاب کے جو 19 اضلاع ہیں جس کے اندر بڑی تیزی سے یہ کورونا بڑھ رہا ہے، اور لاہور جیسے شہر میں 20 سے زیادہ جو ہے نا وہ شرح ہو گئی ہے، 20% سے زیادہ کورونا پازیٹیوٹی کی، کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے۔ آج NCOC نے اس سے اتفاق نہیں کیا، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کا انہوں نے کہا کہ آدھا 3 دن ہم کوشش کریں گے، لیکن عوام کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ پہلی دوسری لہر اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی یہ خطرناک ہے۔ عوام کا زیادہ اس کے اوپر سیریس ہونا بنتا تھا، لیکن اتنے ہی جو ہے وہ یہ خطرناک اس لیے عثمان صاحب کہ بنیادی طور پہ ہم نے
इंटरनेशनल ट्रैवल को खोला है, जो कि बाकी लोग मुल्कों में नहीं खोला गया था उस तरह। और इंटरनेशनल ट्रैवल को जिस तरह खोला गया है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से खोला गया। दुनिया के हर मुल्क में कहीं ना कहीं क्वारंटीन मौजूद थी। आपको याद होगा कि मैंने यहाँ बताया भी था कि वो इंग्लैंड से अमेरिका से पहुँचे हैं, आगे सीधा घर पहुँचे। मेरा भाई भतीजा, सीधा भाई भतीजा दोनों सीधा घर पहुँच गए। मैं उनको गाड़ी भेजी कि इस्लामाबाद से किस क्वारंटीन में फारग हो जो तो आना। वो कहते हमें किसी पूछे नहीं घर पहुँच के। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये खास तौर पे उस समय तो जैसे कोरोना चला गया है, हमने जैसे डिफीट दे दिया, हा जैसे होता है ना सुल्तान राय वाला स्टाइल, कि हमने क्या कर दिया, कमाल कर दिया पूरी दुनिया में। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, सूबाई वजीर सेहत हैं पंजाब की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी डॉक्टर साहब, हम यही बात कर रहे हैं अपने शो के अंदर कि जो तीसरी लहर है वो बाकी दोनों की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, लेकिन लोगों का जो रवैया है या जो एटीट्यूड है वो SOPs पे अमल दरामद क्यों नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं? हुकूमत की कहीं कमज़ोरी है या क्या किया जा सकता है? कैसे मनाएं इनको इस तरफ लाने के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है आपने खुद एक बात की निशानदेही की है कि SOPs पे किसी तरीके से हम अमल दरामद करवाएं। अब बताइए, मास्क पहनने के लिए लोगों को जेल में तो डालने से रहे और चलान कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उसके बावजूद लोग इसकी संजीदगी को समझ ही नहीं रहे। मसला ये है कि अभी भी अल्लाह ताला की हमारे पे बहुत बड़ी मेहरबानी है कि क्योंकि हमारी यंगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो फर्टिलिटी रेट हमारा कम है। लेकिन जब तादाद मरीजों की बढ़ती है तो जिस 2% की हम बात करते हैं उसकी तादाद बढ़ जाएगी। और जब वो 2% की तादाद बढ़ेगी तो हमारा लोड अस्पतालों में बढ़ेगा, और ये बात समझने को कोई तैयार ही नहीं है। आपके सामने है, अगर आप शादी पे पाबंदी लगाएं तो जब तक 400 बंदा इकट्ठा ना हो तो कहते शादी नहीं हो सकती भाई। अगर आप पाबंदी लगाएं कि भैया आपने मास्क पहन के रखना है तो थोड़ी भी मास्क लगा, अगर पहन भी लेते हैं गलती से तो थोड़ी भी लगा देते हैं। आप बताइए लोगों को किस तरह बताया जाए? मैं तो खुद इतनी ज्यादा इस बात पे परेशान हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हॉस्पिटलों की जो अस्पतालों की सूरत हाल है इस वक्त, फैसिलिटीज़ की, बेड्स की, लोग शिकायत करते हैं कि नई जगह मिल रही है। आप ज़रा ट्रू पिक्चर बता दीजिएगा नाजरीन के लिए कि क्या अब अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास इस वक्त वी हैव अबाउट 30% कैपेसिटी। चाहे आप बेड्स की बात करें इंटेंसिव केयर की या आप इसके वेंटिलेटर्स की बात करें, हमारे पास कैपेसिटी है। नए आज 100 वेंटिलेटर्स पंजाब के अंदर हमने 50, जैसे कि लाहौर आपको पता सबसे ज्यादा तादाद मरीजों की बढ़ रही है, वहाँ नए आज 50 वेंटिलेटर्स लगे हैं। इसी की तरह हमने मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी इनफ वेंटिलेटर्स अवेलेबल, लेकिन एक हद तक आप अस्पताल बढ़ाते चले जाएंगे। अच्छा, ये वैक्सीन की तरफ भी कोई रुझान लोगों का ज्यादा नहीं बढ़ रहा? खाली सेंटर से, मतलब PKLI का मैं कल देखा है, खाली लोगों को पता नहीं, शायद लोगों को मोटिवेट नहीं हो पा रहे या उसको खतरा नहीं समझते। लोग असल में मैं आपको बात बताऊं, हमने तो देखिए हर तरीके से कोशिश की लोगों को रजिस्टर करना, लोगों को कन्वीनियंस, आपके सामने सेंटर्स माशाल्लाह हमारे जी सही बात, वेल ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, फिर घरों पे लोगों को वैक्सीन 1033 का नंबर हमने दिया हुआ है कि आपके लिए आना मुश्किल है, आप हमें टेलीफोन कर दें, हमारे लोग आके आपको घर पे वैक्सीन लगाएंगे। अब लोग जो है ना वैक्सीन भी लगाने को तैयार नहीं है। यानी जो मिडिल क्लास पढ़ी लिखी है वो तो समझदारी से उन्होंने आके लगा ली, जो पढ़ी लिखी क्लास नहीं है वो आने को तैयार ही नहीं। वो तो कहते हैं है ही नहीं कोरोना, आप लोगों ने तमाशा बना रहा है। अब बताइए कैसे कोई उनको समझाए? अस्पतालों में हमें, मेरा दिल करता है कि आके देखें, अस्पतालों को देखें तो फिर उनको कुछ एहसास हो कि कितना मरीज जो है इस वक्त इतना मॉर्बिड होता है। हम उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते, वीडियो दिखा सकते, इतनी तकलीफ से उनकी सूरत हाल होती है कि आप अगर एक दफा टीवी पे चलाना शुरू हो जाए लोगों की चीखें निकल जाएं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। आप यकीन करिए और ये सब, आप आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं रात 2 बजे तक, सही मुझे पता है, आई नो भाई लोगों को अकोमोडेट करें। हम अगर किसी का फोन पे मुझे आ जाए तो ये ना हो मैं सोती रह जाऊं और मैं उनको अकोमोडेट ना कर सकूं। मैं हमेशा बार बार सबको कहती हूँ आप 1122 पे फोन करें ताकि उनको असल पोजीशन का पता होता, बेड्स वगैरह का, आपको वो सही जगह पे पहुंचा देंगे। मकसद ये है कि लोग इतनी लापरवाही, और वो मैं कहती हूँ अल्लाह की हम नाशुक्री कर रहे हैं। मैं असल बात आपको बताऊं, अल्लाह ने हम पे जितनी मेहरबानी की हुई है ना, हम उसकी नाशुक्री कर रहे हैं कि हम जरा एहसास नहीं करते कि अब जवान लोग जो हैं वो तो इसमें से गुजर जाएंगे, जो बूढ़े लोग हैं, मेजॉरिटी तो फर्टिलिटी उन लोगों के अंदर है।
اور پھر جب آپ کے ماں باپ نہیں رہیں گے تو آپ کو پھر تکلیف کا احساس پھر اس وقت شور مچنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، پھر حکومت کو برا بھلا کہا جاتا ہے. پھر حکومت کیا کرے؟ کہ ہمارا فرض ہے ویکسینیشن کرنے کا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن کی اویلیبلٹی کی کیا صورتحال ہے پنجاب جی کے اندر؟ الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت ایمپل اماؤنٹ آف ویکسینیشن. اب تک ہم کو تقریباً 6.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو لگانے کے علاوہ میرے پاس آئی ہیو مور دین 300,000 ویکسین اویلیبل ایٹ مومنٹ. اور اگلے 3-4 دنوں کے اندر اور ویکسین آ رہی ہے. لوگ آنے والے بنے، ہماری تو پوری کوشش، آپ یقین آنے جانیں کہ خالی میری نظر کوشش- آتے ہیں. ہاں خود کے ایک اور میں نے ایک عجیب و غریب فنامنا دیکھا ہے. اب رمضان آ گیا ہے، اب 2-3 دن سے میں نے دیکھا ہے وہ راشن جو ہے بٹ رہا ہے. اب اس کے اندر اس طرح کا کراؤڈ وہاں جمع ہو رہے ہیں، ایسا عجیب و غریب لگتا تھا. کوئی کسی قسم کی، حالانکہ وہ کر سکتے تھے جو بانٹنے والا کہ یار لائن لگوا لو یا کچھ کر لو. یہ ایک عجیب فنامنا شروع ہو رہا ہے. یہ اصل میں اور یہ صاحب دیز تھنگز ہیو ٹو بی ڈن. ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں کہ مجھے تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ یہاں ابھی بھی لوگوں کو کہتے ہیں نا سنگل پرسن فلنتھراپی، لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ رات کو بھوکا سوئے. کوشش صحیح. کی جاتی ہے کہ ہم اپنے حصے میں سے ضرور حصہ دے دیں. حصہ دینے کے طریقے ہونے چاہیے، دے شوڈ بی پراپرلی آرگنائز. بجائے یہ کہ آپ یہ خود کرنے کی کوشش کریں. آپ بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ راشن بانٹتی ہیں، آپ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ اپنا ملنے حصہ ہاں ڈال صحیح ہے. وہ طریقے سے پہنچا دیتی ہیں، لوگوں کو عزت سے پہنچاتی ہیں. میری اپنی ایک این جی او ہے جو کام کرتی ہے راشن کے اوپر. کسی کو پتہ نہیں چلتا، کانوں کان خبر نہیں ملتی، لوگوں کے گھر تک پہنچا جایا جاتا ہے. جی یہ بالکل، جو بہت باہر شکریہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بڑی تفصیل سے آپ صورتحال سے آگاہ کر رہی تھیں اور جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی عوام سے اپیل کر رہی تھیں. خدا را عمل کریں SOPs پہ، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے محفوظ رکھیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ